الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ فتویٰ دینے کے اصول کیا ہے؟ علماء دیوبند کے نزدیک فتویٰ دینے کے اصول باقاعدہ علمی قواعد پر قائم ہے۔ یہ اصول فقہ، حدیث، اصول فقہ اور تقوی سب کو ملا کر بنے ہیں۔ اس علمی طریقہ کی بنیاد تاریخی طور پر دارالعلوم دیوبند کے منہج پر ہے۔ نمبر 1، قرآن و سنت کو اصل بنیاد بنانا۔ سب سے پہلے قرآن، پھر صحیح احادیث، پھر صحابہ و تابعین کا فہم، یعنی اصل ماخذ ہمیشہ وحی اور اس کی صحیح تشریح ہے۔ نمبر 2، فقہ حنفی کو عملی بنیاد بنانا۔ علماء دیوبند عام طور پر فقہ حنفی کے اصول پر فتویٰ دیتے ہیں، لیکن اگر واضح حدیث ہو تو اس کو ترجیح دینے پر بھی بحث ہوتی ہے۔ نمبر 3، اصول فقہ کی پابندی۔ فتویٰ جذبات یا ذاتی رائے سے نہیں بلکہ قیاس، اجماع، اصول فقہ کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، احتیاط، تقوی والا پہلو۔ تقوی فتویٰ دیتے وقت دیکھا جاتا ہے، کیا اس سے گناہ کا راستہ کھلے گا؟ کیا اس سے دین کمزور ہوگا؟ اس طرف دیکھنا۔ نمبر 5، عرف اور زمانہ کو دیکھنا۔ دیوبندی مفتی مقامی حالات، لوگوں کی ضرورت کو کبھی دیکھتے ہیں جب تک شریعت کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 6، آسانی اور سہولت کا اصول۔ اگر شریعت میں گنجائش ہو تو سختی کے بجائے آسان قول اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر دلیل کے آسانی نہیں دی جاتی۔ نمبر 7، جدید مسائل میں اجتماعی تحقیق۔ آج کے دور میں بینکنگ، میڈیکل، عالمی مسائل میں اجتماعی اجتہاد کیا جاتا ہے۔ اس میدان میں نمایاں معاصر فقیہ محمد تقی عثمانی صاحب۔ نمبر 8، فتویٰ اور تقویٰ میں فرق۔ دیوبندی اصول کے مطابق فتویٰ کم از کم جائز حد تک، تقویٰ افضل اور زیادہ محفوظ عمل۔ تو خلاصہ یہ ہوا، علماء دیوبند کے فتویٰ کی بنیاد ستون قرآن و حدیث، فقہ حنفی، اصول فقہ، تقویٰ اور احتیاط، حالات و ضرورت، اجتماعی علمی تحقیق۔ تو یہ ہے فتویٰ دینے کے اصول، اور یہ مفتیان کرام حضرات تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔